میرا نام شبنم ہے۔ میرے خواب بچپن سے ہی اونچے تھے، لیکن میری شادی ایک عام شخص سے ہو گئی جس کی آمدن سے گھر کا خرچہ ہی بمشکل چلتا تھا، تو عیاشی کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ سارا دن ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کی تکرار میں گزر جاتا تھا۔ میں اکثر ہی اپنے شوہر کے پیچھے رہتی کہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، لیکن خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھا رہتا۔ اس کی یہی خاموشی مجھے زہر لگتی تھی۔ اگر وہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا تو کم سے کم مجھے اپنی باتوں سے مستقبل کے خواب تو دکھا سکتا تھا، تاکہ میں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح خوش تو ہو جاؤں۔ کہتے ہیں کہ غربت اور مفلسی انسان کو گناہ اور کفر کی طرف لے جاتی ہے، تو یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہونے لگ پڑا تھا۔ جب میری بک بک بند نہ ہوئی تو میرا شوہر مجھ سے بیزار ہونے لگا۔ اب وہ زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنے لگا تھا۔ شاید وہ میری بے جا خواہشات سے تنگ آ گیا تھا اور سکون کی تلاش میں تھا۔ اس کی ملازمت گھر سے زیادہ دور نہیں تھی، لیکن وہ ڈیوٹی کے وقت ختم ہونے کے بعد بھی جلدی گھر واپس نہ آتا تھا۔ اس بات نے مجھے بغاوت پر آمادہ کر دیا۔ اب جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتا تو میں سارا غصہ اس پر نکال دیتی اور وہ چپ چاپ سنتا رہتا اور روٹی کے 2 نوالے کھا کے سو جاتا تھا۔ مجھے ہر حال میں پیسہ چاہیے تھا، بڑی گاڑی، بنگلہ اور اپنے من پسند شاپنگ، لیکن یہاں تو دال روٹی پوری نہیں ہوتی تھی۔ پھر ایک دن میرے شوہر کا باس کسی کام سے ہمارے گھر کی طرف آیا تو میرا شوہر اس کو چائے پلانے گھر لے آیا۔ میں اس کو دیکھتے ہی فدا ہو گئی۔ بڑی گاڑی، مہنگا سوٹ، اچھی خوشبو لگائے، ہاتھ میں بڑا سا موبائل پکڑے، وہ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسا شوہر میں نے ہمیشہ سوچا تھا۔ میں نے خوب دل لگا کر اس کو چائے بنا کر دی، ساتھ اچھے سے بسکٹ بھی پیش کیے، تو وہ بار بار میرے ہاتھ کے ذائقے کی تعریفیں کرنے لگا اور میرے شوہر سے کہنے لگا کسی دن تمہاری بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھانے تو ضرور آؤں گا۔ یہی تو میں چاہنے لگی تھی کہ وہ بار بار میرے گھر آئے۔ جب بھی میری نظر اس پر پڑتی وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، میں اندر تک خوش ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے اس کا نام پوچھا تو اس نے شہزاد بتایا۔ جب میرا شوہر سو گیا تو میں نے اس کے موبائل سے شہزاد کا نمبر نکال لیا اور اپنے موبائل سے اس کو میسج کیا۔ جلدی اس کا جواب آ گیا تو میں نے اس کو گھر آنے پر شکریہ بولا تو وہ سمجھ گیا اور یوں میرے اس کے ساتھ تعلقات بن گئے۔ کچھ دنوں بعد جب میرا شوہر کام پر چلا گیا تو وہ میرے گھر پہنچ گیا اور میں نے اس کی خدمت میں کمی نہیں چھوڑی۔ جب وہ واپس گیا تو میرا ارادہ بن گیا تھا کہ میرے شوہر کو راستے سے ہٹانا ہے اور ایک دوسرے کو اپنانا ہے۔ شہزاد نے مجھے اپنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو میں اس کی گود میں گر گئی اور اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرنے لگی۔ میں اسی بات میں خوش ہو جاتی تھی کہ اتنا امیر اور خوبصورت آدمی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اب تو سمجھو میرے 2 شوہر ہو گئے تھے، لیکن پہلے والا تو نام کا ہی تھا۔ اب پھر کچھ مہینوں بعد ایک دن شہزاد آیا اور مجھے ایک پڑیے میں زہر دے کر گیا اور کہنے لگا کہ اپنے شوہر کو کھلا دو اور ہماری جان اس سے چھوٹ جائے گی۔ اس کے بعد ہم دونوں ہوں گے اور ایک نئی زندگی ہوگی۔ میں تو یہ بات سن کر پاگل ہو گئی۔ میں ہر صورت شہزاد کو پانا چاہتی تھی۔ اسی شام میں نے اپنے شوہر کو کھانے میں زہر ملا کر مار دیا، لیکن معاملہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں سمجھتی تھی۔ محلے کے لوگوں کو شک ہو گیا اور پولیس ہمارے گھر پہنچ گئی۔ 7 دن کے اندر اندر میں مجرم ثابت ہو کر جیل میں پہنچ گئی اور جس کو پانے کے لیے سب کیا وہ پتہ نہیں کہاں فرار ہو گیا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ شہزاد کا دل جب مجھ سے بھر گیا تو اس نے ساری چال چل کر مجھ سے جان چھڑا لی۔ اب میں جیل میں زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ سچ کہتے ہیں کہ برائی کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو کل کو وہ وقت آپ پر بھی ضرور آتا ہے۔ ایسی عورتیں اپنی زندگی برباد کرتی ہیں اور بعد میں صرف پچھتاوے کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی قدر کرے، اگر وہ مصیبت میں ہے تو اس کا ساتھ دے۔